الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیں، اگر سوال یہ ہے کہ اگر چاروں ائمہ برحق ہیں تو تقلید صرف امام ابو حنیفہ کی ہی کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، صرف حنفی فقہ کی تقلید ہی کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا، یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیسے یہ پھیلا گیا ہے۔ دیکھیں، مالکیہ نے امام مالک کی تقلید کرنی شروع کر دی، امام شافعی کے جو ہے نا وہ نقل کرتے ہوئے اسی طرح امام مالک کی جیسے تقلید ہوئی، امام شافعی کی بھی ماننے والوں نے تقلید شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اندلس میں واقع آتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کی ٹوپی رکھ کر اس سے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو خلفاء تھے، وہاں کے جو حکام تھے، حکمرانوں نے، انہوں نے مالکی مذہب اختیار کر لیا۔ وہاں کے جو حکمران تھے، وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے مالکی مذہب اختیار کیا، تو اسی طرح یہ پھیلا۔ اور خراسان، ہندوستان، افغانستان میں حنفی فقہ مذہب اختیار کر لیا گیا، مصر میں شافعی مذہب اختیار کر لیا گیا، جہاں پر بڑے لوگ احکام جو ہوتے تھے، حکام بڑے جو وہ مذہب قبول کرتے تھے، وہی رائج ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حکمرانوں نے کہا کو جو ان سی فقہ کو لیا، جو سے امام کو لیا، اور وہی رائج ہوا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ ایک مقلد لوگوں جو مقام مثال کے طور پہ، جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ حاکم وقت اپنا جو فقہ لے گا وہی رائج ہوگی، اپنے مذہب کے آدمی کو ہی رکھے گا۔ ظاہر بات ہے کوئی حاکم ہوگا، مثال کے طور پر کسی حاکم نے امام ابو حنیفہ کی فقہ لے لی تو وہ وہی حاکم رکھے گا، اپنے مذہب کے آدمی کو ہی رکھے گا، قاضی۔ تو امام اپنے مذہب کے لوگوں کو رکھتے ہیں حاکم، تو پھر وہ اسی طرح پھر وہی چیز پھیلتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا پھیلنے کی ہمارے ادھر زیادہ یہی فقہ حنفی رائج ہے۔ تو یہ جو حکمران انہوں نے قبول کی، انہوں نے قاضی بھی پھر وہی رکھے، تو اسی طرح یہ پھر نا زیادہ پھیلی۔ اسی طرح محدث الگ ہو کر قرآن حدیث کی تعلیم دیتے رہے، اس میں وہاں اس ٹائم بھی بعض لوگ محدث جو لوگ تھے وہ الگ اس فقہ سے الگ ہو کے قرآن حدیث کی تعلیم بھی دیتے رہے ہیں، حکمرانوں سے کوئی خاص ان کی قربت نہیں رکھتے تھے۔ تو وجہ یہ بنی کہ بادشاہ مذہب جو قبول کرتے تھے وہی رائج ہوتا تھا، تو یہاں اسی طرح یہ فقہ یہاں پہ زیادہ پھیلی، اور اندلس میں امام مالک کی فقہ پھیل گئی، اور مصر میں امام شافعی کی، اسی طرح یہ زیادہ نا رہا مسئلہ۔ تو جاری بات ہے، جب حکمران قبول کرتا ہے کوئی فقہ تو پھر عوام بھی اسی مسئلے کو قبول کرتی ہے۔ حکمران مذہب کو اپنی دنیا داری کے لیے بھی بعض مذہب قبول کر لیا کرتے تھے، حکمران جو بھی مذہب قبول کرتے وہ اپنی دنیا داری کے لیے بھی بلکہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو بات جو ہو رہی ہے کہ یہ فقہ حنفیہ کیوں یہاں پہ پھیلی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے جو فقہ قبول کی، اور انہوں نے پھر اس حساب سے ہی قاضی رکھے، اور اسی طرح پھر عوام نے بھی وہی چیز قبول کی، تو اسی طرح یہ چیز کی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں سوچنا چاہیے، جیسے پہلے باتیں کی گئی ہیں، کسی ایک فقہ کے اوپر نہیں ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، سب کے مسائل دیکھنے چاہیے، جہاں پہ ہمیں قرآن حدیث لگے، دلائل زیادہ مضبوط ہوں، اس کو مان لینا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے ہم ایک امام کو مانتے ہیں، ہم نے ویسے ہی سمجھنا جیسے انہوں نے سمجھا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس حدیثیں نہ ملی ہوں، ایسے ممکن ہے، بلکہ صحابہ بھی کے پاس بھی بعض کا ہوتا تھا حدیثیں نہیں ہوتی تھیں، تو یہ تو پھر بعد میں 100 سال بعد شروع ہوا ان کا آنا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے 100 سال بعد، 80 سال بعد یہ ان کی پیدائش ہوئی اور امامہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس لیے جب صحابی کے پاس بعض حدیثیں نہیں ملی، ان کو نہیں ملتی رہی، واضح بہت ساری مثالیں ہیں، تو ہو سکتا ہے اماموں کے پاس بھی اس طرح کی حدیثیں نہ ہوں، انہوں نے فتوی دے دی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صحیح حدیث جب ہمیں مل جائے، آج ذرائع ہیں، صحیح حدیثیں انسان کے پاس آ جاتی ہیں، بہت سارا ذخیرہ ہے اور ٹیکنالوجی ہے، انسان بہت ساری حدیثیں حاصل کر لیتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ پہلے دور میں ایسا شاید ممکن نہ ہو، تو اس لیے ہمیں کسی کا قول اگر خلاف بھی ہو حدیث کے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہمیں پھر بھی حدیث کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا، ان کا اس وقت کے حساب سے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، تو اس لیے ہمیں ان کو معذور سمجھتے ہوئے، یہ کوئی گناہ گار نہیں ہم سمجھیں گے، یا ان کے مقام کم ہو جائے گا،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں ان اماموں کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے کہیں پہ تو بتا دے تو آپ ہمارے دین کو چھوڑ دو۔ ہمارے پاس بھی جب حدیث آتی ہے ہم اپنا قول چھوڑ دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں ہمارا قول چھوڑتے؟ جب ہم اپنا قول چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمارا قول چھوڑتے؟ ماننے والوں تو یہ شاگردوں نے ہی یہ کام مطلب پھیلایا ہے، اور انہوں نے خود تعلیم نہیں دی کہ ہمارے اس طرح مسلک بناؤ، ہمارے اس طرح نام پہ آپ اندھی تقلید کرو، یہ ان کی تعلیم بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل جو مجرم لوگ ہیں وہ ماننے والے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔